اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الحمد للہ کما ہوا اہلہ الصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا طبیب قلوبنا و شفیع ذنوبنا سیدنا و سید الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد والصلاة والسلام علی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین الغر المیامین المنتجبین المکرمین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا رحمت اللہ علی احبابہم و اصحابہم و شیعتہم و محبیہم اجمعین ولعنت اللہ علی اعدائہم وقاتلیہم و ظالمیہم من الآن الى قیام یوم الدین اما بعد فقد قال الرحمن فی کتاب الفرقان وقولہ الحق وهو اصدق الصادقین بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى درود بھیجیے گا محمد وآل محمد علیہ الصلوۃ والسلام۔ خداوند متعال سے دعا ہے بحق محمد وآل محمد تمام مومنین و مومنات جو دنیا بھر سے در عباس کے فیس بک پیج پر یہ مجلس اعضاء کے جو لائیو نشر ہو رہی ہے دیکھ سن رہے ہیں، خداوند متعال آپ سب کے احوال پر رحمتیں برکتیں نازل فرمائے۔ جو بیمار ہیں خدا انہیں شفا یاب فرمائے، جو مقروض ہیں ان کے قرض ادا فرمائے، جو تنگ دست ہیں خداوند متعال ان کے مال و رزق میں وسعت عطا فرمائے، جو کرونا کی وجہ سے یا دیگر کسی بھی مرض میں مبتلا ہیں خداوند متعال بحق جناب سیدہ سب کو شفا یاب فرمائے۔ پروردگار ہمارے برادر عزیز جناب سید عامر عباس شاہ کو جلد شفا یاب فرمائے۔ جتنے بھی مومنین و مومنات بالخصوص یہیں ہیوسٹن میں جناب ملک اکمل بنگش صاحب علی نے خداوند متعال انہیں بھی جلد شفا یاب فرمائے۔ دنیا بھر میں جہاں بھی اہل بیت کے چاہنے والے بالخصوص اور تمام انسان بالعموم مریض ہیں خداوند متعال سب کو جلد از جلد صحت یاب فرمائے۔ خداوند متعال بحق محمد وآل محمد آزاداران سید الشہداء کی حفاظت فرمائے، محبان اہل بیت کی حفاظت فرمائے، دشمنوں کے شر سے محفوظ و مامون فرمائے۔ اور یہ 10 روزہ مجالس کا جو سلسلہ شروع ہے انہیں جناب ڈاکٹر رضا رضوی صاحب نے اسپانسر کیا، خداوند متعال ان کے مال و رزق میں وسعت عطا فرمائے، ان کے مرحومین کی مغفرت فرمائے، انہیں طول عمر عطا فرمائے، انہیں اور رضوی فیملی کے تمام افراد کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ در عباس اہل بیت سینٹر کے ساتھ تعاون کرنے والے مومنین کے گھروں پر رحمتیں برکتیں نازل فرمائے۔ جناب سید اسد علی شاہ صاحب اور ان کی پوری ٹیم، پوری انتظامیہ، انجمن خدام اہل بیت، انجمن غلامان اہل بیت، انجمن غلامان عباس، خداوند متعال سب کو طول عمر عطا فرمائے اور سب کی توفیقات کو متعالی فرمائے۔ اپنی تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے بلند تر صلوات۔ مومنین مومنات، آپ کی خدمت میں آج یہ چوتھی مجلس کی جو پیش کی جا رہی ہے، یہ سلسلہ ہے اس 10 روزہ مجالس کا کہ جس کی آپ کے حوالے آپ کی خدمت میں ہم نے اس کا عنوان عرض کر دیا ہے کہ جناب سیدہ کے حوالے سے ان کی شخصیت کے مختلف پہلوؤں پر آپ کی خدمت میں کچھ عرائض پیش کریں گے اور کوشش یہ کریں گے کہ آپ کی حیات طیبہ کے جو 18 سال پر مبنی ہے وہ تمام گوشے کسی نہ کسی حوالے سے ان پر ہم گفتگو کریں اور متنازع موضوعات ان کو بھی ہم کسی حد تک ایڈریس کریں اور آپ کی خدمات میں قرآن و اہل بیت کے فرامین کے مطابق اس کا کچھ حل اور اس کے حوالے سے کچھ آپ کی خدمات میں ہم مواد اور میٹیریل پیش کر سکیں۔ آج جس حوالے سے گفتگو ہم نے آپ کی خدمت میں کرنی ہے یہ اسٹیبلش کرنے کے لیے، چونکہ بعد میں آنے والے دنوں میں اس چیز کی انتہائی اشد ضرورت رہے گی کہ جب ہم بات کریں گے کہ خاتون قیامت جب فدق کا مطالبہ لے کر گئی یا امیر المؤمنین کے دفاع میں جب انہوں نے قیام کیا تو کون خاتون تھی؟ کیا کوئی عام خاتون تھی یا ان کی عزت و عظمت کا لوگوں کو علم تھا؟ تو اس حوالے سے ہم خاتون قیامت کی عظمت کے حوالے سے ابھی گفتگو کر رہے ہیں تاکہ سب سے پہلے یہ تعارف ہو جائے، یہ پتہ چل جائے کہ وہ خاتون کوئی معمولی خاتون نہیں ہے، وہ کوئی عام خاتون نہیں ہے جنہیں جھٹلایا جا رہا ہے یا جن کے دعوے کو نظر انداز کیا جا رہا ہے۔ وہ خاتون ہیں کون؟
چونکہ جب کسی شخصیت کی صحیح معنوں میں معرفت ہو جاتی ہے اس کے بعد آپ اس شخصیت کے مختلف پہلوؤں کو سمجھ سکتے ہیں۔ آج جس حوالے سے آپ کی خدمت میں ہم نے گفتگو کرنی ہے وہ ہے صداقت فاطمہ، کہ خاتون قیامت کے جن کے حوالے سے ہم آپ کی خدمت میں یہ عرض کر چکے ہیں کہ وہ مقام و مرتبہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں عطا کیا ہے وہ کسی خاتون کو عطا نہیں ہوا، حتیٰ کہ ان کی والدہ محترمہ حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا کو بھی وہ عزت وہ عظمت نہیں ملی، حضرت مریم سلام اللہ علیہا کو بھی وہ عظمت نہیں ملی، اور ہم قرآن و پیغمبر اکرم کے فرامین کی روشنی میں آپ کی خدمات میں ان سب پر گفتگو کر چکے۔ آئیے آج دیکھتے ہیں کہ خاتون قیامت صداقت کی کس معراج پر ہے۔ چونکہ کسی بھی شخصیت کو کہ جب رول ماڈل بنایا جاتا ہے، اپنے سامنے نمونے عمل بنایا جاتا ہے، تو اس بات کو دیکھا جاتا ہے کہ وہ کس کس شعبے میں اپنے کمال اور عروج پر ہیں۔ یہ تو ہم بناتے ہیں جسے رول ماڈل، لیکن جسے اللہ سبحانہ و تعالی رول ماڈل بناتا ہے، نمونے عمل بناتا ہے، وہ زندگی کے کسی بھی شعبے میں پیچھے نہیں ہوتے۔ جیسے حضور اکرم کے بارے میں فرمایا کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ پیغمبر اکرم کی ذات نمونے عمل ہے۔ اب ضروری یہ ہے کہ جس چیز کو نمونے عمل بنایا جا رہا ہے وہ اپنی ذات میں اپنی صفات میں کامل ترین ہو۔ بالکل اسی طرح جب خواتین کے لیے نمونے عمل خاتون جنت کو بنایا گیا، اب ضروری یہ ہے کہ آپ اپنی تمام تر صفات میں کامل ترین ہو اور اس میں ذرہ برابر بھی کمی نہ ہو۔ آپ کی ایک صفت ہے صدیقہ۔ اچھا، اب بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ بہت سے القابات چرا لیے جاتے ہیں، اور تاریخ گواہ ہے کہ بہت سی چیزیں کہ جو امیر المؤمنین کے نام کے ساتھ منسوب تھیں انہیں بھی چرایا گیا، بہت سے لقب چرائے گئے۔ اسی طرح خاتون قیامت کے جو القابات ہیں انہیں بھی چرایا گیا، اور لوگوں نے اپنے نام کے ساتھ انہیں رکھ دیا اور اپنے نام کے ساتھ ان کا اضافہ کر دیا۔ اب بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو نام تو رکھ لیا جاتا ہے یا لقب تو رکھ لیا جاتا ہے، لیکن شخصیت میں اس کی جھلک نظر نہیں آتی۔ یہ ہم ہیں کہ جو نام رکھتے ہیں یا القاب اپنے لیے یا دوسروں کے لیے ہم جو مخصوص کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر کسی کا نام عالم رکھ دیا جائے، عالم خان یا عالم نام رکھ دیا جائے، اور وہ صاحب ایک دن بھی مدرسے نہ گئے ہوں، اسکول نہ گئے ہوں، انہیں کچھ بھی نہ پتا ہو، لیکن نام کیا ہے؟ عالم۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی یہ صفت کہ جو نام میں موجود ہے ان کی ذات کے ساتھ مطابقت نہیں رکھتی۔ نام تو عالم ہے، علم رکھنے والا، لیکن صاحب ایک دن بھی مدرسے نہیں گئے، کچھ سیکھا ہی نہیں ہے۔ بعض اوقات نام رکھ دیا جاتا ہے فاضل، بہت بڑی فاضل شخصیت ہے، لیکن ان کے علم و فضل کی جو صورتحال ہے وہ دیکھ کر انسان کو انتہائی تعجب ہوتا ہے کہ ان کا نام تو فاضل ہے۔ کیا کہتے ہیں کہ پڑھے نہ لکھے نام محمد فاضل، کہ جو ایک دن بھی مدرسے نہ گئے ہوں لیکن نام محمد فاضل رکھ دیں، تو اب ان کا نام، ان کی یہ صفت، ان کی ذات، ان کی شخصیت کے ساتھ مطابقت نہیں رکھتی۔ ایک صاحب بہت زیادہ جھوٹ بولتے ہوں لیکن نام انہوں نے رکھا ہوا ہو صادق، سچ بولنے والا، لیکن زندگی میں کبھی سچ نہ بولا ہو۔ یہ ہم اپنے لیے بعض نام اور بعض القابات اپنے لیے منتخب کرتے ہیں اور اپنے لیے رکھتے ہیں، لیکن اللہ سبحانہ و تعالی اس طرح نہیں کرتا۔ خداوند متعال جسے جس مقام و مرتبہ پر رکھتا ہے اس میں وہ تمام چیزیں موجود ہوتی ہیں اور وہ ہونی چاہیے۔ پیغمبر اکرم کو اگر صادق اور امین کا لقب ملا، اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی صداقت اور ان کی امانت کی خصوصیت کمال پر تھی، معراج پر تھی۔ صادق کہتے ہیں جو سچ بولے، سچ بولنے والے کو صادق کہتے ہیں، اور صدیق یہ مبالغہ کا صیغہ ہے، اس کا مطلب یہ ہے فعیل کے وزن پر، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بہت زیادہ سچ بولے۔ صدوق بہت سچا، اور صدیق جو بہت زیادہ، اس سے بھی زیادہ سچ بولے، اسے کہتے ہیں صدیق۔ کیا مطلب؟ یعنی جس کی زندگی میں جھوٹ کا نام و نشان بھی نہ ہو، اور جب مؤنث کے لیے آپ کہتے ہیں تو صدیقہ، یعنی جس نے زندگی میں کبھی جھوٹ نہ بولا ہو، مرد ہے تو صدیق کہلائے گا، عورت ہے تو صدیقہ کہلائے گی۔ کیا مطلب؟ کہ جس نے، یہ مبالغہ کا صیغہ ہے، بہت زیادہ سچ بولنے والا، یعنی جس نے زندگی میں کبھی جھوٹ نہ بولا ہو۔ اب آپ یا میں یا کوئی اور اپنے لیے تو یہ صدیق اور صدیقہ کا لقب رکھ سکتا ہے، لیکن جسے خدا یہ صفت دے، جسے خدا یہ نام دے، جسے خدا یہ تعارف دے کہ وہ صدیق ہے یا وہ صدیقہ ہے، اس کے بارے میں یقین یہ کر لینا چاہیے کہ انہوں نے واقعی زندگی میں
کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ اگر ایک عام انسان اپنے لیے صدیق اپنا نام رکھ دے، اپنا لقب رکھ دے، اور زندگی کے اکثر جو ماہ و سال ہیں وہ جھوٹ بولنے میں گزرے ہوں، مثال کے طور پر ان الشرک لظلم عظیم، شرک جو ہے وہ سب سے بڑا ظلم ہے، سب سے بڑا گناہ ہے، سب سے بڑا جھوٹ ہے شرک۔ کیسے جھوٹ ہے؟ یعنی خدا وحدہ لا شریک ہے، یہ سب سے بڑی سچائی ہے۔ اور ایک بندہ ایک بت کو کہتا ہے کہ یہ میرا خدا ہے، اب بت کو خدا کہنا یہ بہت بڑا جھوٹ ہے۔ سچائی کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، خدا ہی وحدہ لا شریک ہے اور معبود برحق ہے، وہ خدا ہی عبادت کے لائق ہے، یہ ہے سچائی۔ جھوٹ کیا ہے؟ کہ اگر انسان کسی بت کو کہے کہ یہ خدا ہے، یہ سب سے بڑا جھوٹ ہے اور سب سے بڑا ظلم ہے۔ اب جو زندگی کے 40 سال بتوں کو خدا کہتا رہا ہو اور خدا کی وحدانیت پر، توحید پر ایمان نہ رکھا ہو، اس کا مطلب یہ ہے کہ زندگی کے 40 سال وہ صاحب جھوٹ بولتے رہے، یا اگر کوئی خاتون تھی تو جب تک انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا، کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ نہیں پڑھا، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جھوٹ بولتے رہے۔ کیا مطلب؟ کہ خدا کو وحدہ لا شریک نہیں مانا اور بتوں کو یا غیر خدا کو خدا مانا ہے، یہ تھا جھوٹ۔ اب اگر وہ ایمان لانے کے بعد اپنے آپ کو صدیق یا صدیقہ کہیں کہ سب سے زیادہ سچ بولنے والا، تو یہ لقب ان کی ذات کے ساتھ مطابقت نہیں رکھتا۔ کوئی سوال کر سکتا ہے کہ حضور آپ نے اپنا نام صدیق رکھا ہے لیکن آپ کی زندگی کا ایک طویل عرصہ جھوٹ بولنے میں گزرا کہ آپ بتوں کو خدا کہتے رہے، اب آپ کہتے ہیں کہ نہیں ہم غلطی پر تھے، خدا تو وہی ہے جو وحدہ لا شریک ہے۔ لہٰذا اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے زندگی کے کسی حصے میں یقیناً جھوٹ بولا ہے، چاہے کہ اب آپ نے جھوٹ بولنا چھوڑ دیا یا اب آپ نے اسلام قبول کر لیا یا آپ خدا کو وحدہ لا شریک مانتے ہیں، لیکن زندگی کے کسی حصے میں یا زندگی کا ایک طویل عرصہ آپ جھوٹ بولتے رہے، لہٰذا وہ لقب ان کی ذات کے ساتھ مطابقت نہیں رکھتا، چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو۔ اب دیکھنا یہ پڑے گا کہ اگر کوئی سچا ہے اور بہت سچا ہے اور وہ اپنا نام اسے صدیق کہا جاتا ہے، بہت زیادہ سچ بولنے والا، یا صدیقہ بہت زیادہ سچ بولنے والی خاتون، ضروری یہ ہے کہ وہ اپنی سچائی میں کامل ترین ہو، زندگی میں کبھی جھوٹ نہ بولا ہو، بچپن سے لے کر، پیدا ہونے سے لے کر قبر کی دیواروں تک، قبر میں جانے تک زندگی میں کبھی جھوٹ نہ بولا ہو، ان کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے صدیق اور صدیقہ۔ جو کبھی سچ بولے کبھی جھوٹ بولے، آپ انہیں صادق کہہ سکتے ہیں کہ یہ سچ بولتے ہیں لیکن کبھی کبھی جھوٹ بھی بولتے ہیں۔ لیکن صدیق اگر آپ نام رکھتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کبھی جھوٹ نہیں بولتے، یا انہوں نے زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولا، چونکہ یہ مبالغہ کا صیغہ ہے فعیل ان کے وزن پر۔ بالکل اسی طرح صدیقہ وہ خاتون جس نے زندگی میں کبھی جھوٹ نہ بولا ہو۔ اب آپ یا میں تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم صدیق زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولا، ہم اپنا نام صدیق رکھ سکتے ہیں، لیکن آپ کے اور میرے نام رکھنے سے اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہو سکتا کہ ہم نے زندگی میں کبھی جھوٹ نہ بولا ہو۔ لیکن جس کی صداقت کی قرآن گواہی دے دے یا مصطفیٰ کا فرمان گواہی دے دے، اس کے بارے میں پھر شک و شبہ کی گنجائش نہیں رہتی۔ جسے قرآن کہہ دے کہ ہاں یہ صادق ہے، ہاں یہ صدیق ہے، اس نے زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولا، اس کی سچائی کے بارے میں کوئی الفاظ استعمال نہیں کر سکتا کہ یہ معاذ اللہ انہوں نے سچ نہیں بولا، کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا، ان کے کردار پر کوئی آواز نہیں کر سکتا، چونکہ قرآن انہیں صدیق کہہ رہا ہے۔ اب آئیے، یہ تو بات تھی تاریخ کے حوالے سے اور صادق اور صدیق کا کچھ بنیادی تعارف آپ کی خدمت میں عرض کیا۔ اب آئیے قرآن سے یہ پوچھتے ہیں کہ قرآن کسے سچا کہتا ہے، قرآن کی نظر میں سچا کون ہے؟ اور یقیناً قرآن حکیم میں کوئی ایسی چیز نہیں، ولا رتب ولا یابس الا فی کتاب مبین، کوئی ایسی چیز موجود نہیں ہے کہ جس کا ذکر قرآن میں نہ ہو۔ قرآن حکیم نے، اللہ سبحانہ و تعالی نے اس کتاب لا ریب میں سچوں کا تعارف کرایا ہے کہ سچے کون ہیں، اور آپ یقیناً سمجھ چکے ہیں کہ میرا اشارہ آئے مباہلہ کی طرف ہے، کہ مباہلہ کے لیے جب وہ نصارے نجران حضور کی خدمت میں آتے رہے اور ایک طویل سلسلہ رہا، بحث ہوتی رہی، گفت و شنید ہوتی رہی، وہ کہتے تھے حضرت عیسیٰ
इब्नुल्लाह हैं, खुदा के बेटे हैं। और हुजूर ये फरमाते रहे कि नहीं, वो अल्लाह के बंदे हैं, ईसा नबी हैं, चूंकि ईसा खुद ये फरमाते हैं कि इन्नी अब्दुल्लाह आतानी अल किताब व जअलनी नबिय्या, मैं तो अल्लाह का बंदा हूं। ये बात अलग है कि अल्लाह ने मुझे नबी बनाकर भेजा है और किताब देकर भेजा है, लेकिन वो अल्लाह के बंदे हैं। अब ईसाई इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं थे। जितनी भी बहस हुई, जितना भी मुबाहसा हुआ, वो यही कहते रहे कि नहीं, हम आपके इस्तदलाल को तस्लीम नहीं करते, चूंकि ईसा अल्लाह के बेटे हैं। अब जब बहसो तमहीज का कोई नतीजा नहीं निकला, चूंकि कुछ चीजें ये होती हैं कि जब आप बुनियादी तौर पर मुकालमा करते हैं, दो पार्टीज के दरमियान बातचीत होती है, मुकालमा होता है, मुबाहसा होता है दो पार्टीज के दरमियान, या बात मुकालमा और मुबाहसा से आगे चली जाए तो फिर मुजादला है, जिसमें जंगो जिदाल किया जाता है, कि जिसमें दो पार्टीज के दरमियान लड़ाई होती है। इसमें दो पार्टीज का होना जरूरी है। और जब मुबाहसा भी नाकाम हो जाए, मुजादला भी नाकाम हो जाए, तो फिर एक चीज है जिसे कहते हैं मुबाहला, कि जिसमें फिर खुदा की जानिब रुजू किया जाता है। तो हुजूर उन्हें समझाते रहे कि ईसा भी अल्लाह के बंदे हैं, एक आम इंसान की तरह। फर्क यह है कि खुदा ने उन्हें नबूवत दी है, रसूल बनाया है, उलुल अज़्म बनाया है, किताब देकर भेजा है, नबी देकर भेजा है। लेकिन नसारे नजरान, वो ईसाई हुजूर के इस फरमान पर यकीन न रखते थे। लिहाजा ये आयत अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने नाजिल की कि ऐ मेरे हबीब, अब इनको समझाने का कोई फायदा नहीं। ये बात आप देखते हैं कि बाज़ औक़ात ऐसी सूरत हाल पैदा हो जाती है कि आप किसी अपने दोस्त को, भाई को, अजीज रिश्तेदार को समझाते हैं, आप एक दफा आपने समझाया, दो दफा समझाया, मुसलसल समझा रहे हैं, लेकिन कितने ऐसे अफराद होते हैं कि समझाने के बावजूद उन पर जरा बराबर भी असर नहीं होता, वो अपनी जिद पर डटे हैं, बात मानने के लिए तैयार नहीं है। तो बिल्कुल उसी तरह हुजूर नसारे नजरान को अल्लाह की तौहीद बताते रहे, सुनाते रहे, समझाते रहे, लेकिन नसारे नजरान जर्रा बराबर भी टस से मस न हुए कि अल्लाह को वहदहुल्ला शरीक माने और हजरत ईसा को खुदा का बेटा मानने से इनकार कर दें। लिहाजा जब कोई नतीजा न निकला तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हजरत जिब्राइल अमीन को भेजा और ये आयत लेकर के फमन हाज्जक फीह मिन बाद मा जाअक मिनल इल्म फकुल तआलू नदउ अबनाअना व अबनाअकुम व निसाअना व निसाअकुम व अनफुसना व अनफुसकुम सुम्मा नब्तहिल फनजअल लअनतल्लाहि अलल काज़िबीन। ए हबीब, अब कोई नतीजा नहीं निकलेगा, ये मानने के लिए तैयार नहीं है। हुजूर उससे पहले उनको ये कह चुके थे कि तुम ये कहते हो कि ईसा अल्लाह का बेटा है, तुम्हारे पास दलील क्या है? तो ईसाइयों ने कहा कि दलील ये है क्योंकि ईसा बगैर बाप के पैदा हुए हैं और बगैर बाप के इंसान तो पैदा हो नहीं सकता, लिहाजा बगैर बाप के पैदा होना हजरत ईसा के लिए अल्लाह का बेटा होने की दलील है। तो हुजूर ने कहा कि अगर ये दलील है कि जो बगैर बाप के पैदा हो वो खुदा या खुदा का बेटा हो सकता है, तो ये बताओ, इन्ना मसला ईसा का मसल आदम इंदा मसला ईसा इंदल्लाह का मसल आदम खलकहु मिन तुराब तुम्मा क़ाल लहु कुन फयकुन, कि अगर ईसा के अल्लाह के बेटा होने की दलील ये है कि वो बगैर बाप के पैदा हुए, तो फिर हजरत आदम के बारे में क्या कहते हो? वो तो बाप और मां दोनों के बगैर पैदा हुए। चूंकि तुम यकीन तो रखते हो कि आदम अल्लाह के अब्द भी हैं, अल्लाह के नबी भी हैं, तो हजरत आदम और हव्वा दोनों बगैर मां और बाप के पैदा हुए। इन्ना मसला ईसा इंदल्लाह का मसल आदम, ईसा भी आदम की तरह है। हजरत आदम बगैर मां बाप के पैदा हुए और हजरत ईसा बगैर बाप के पैदा हुए। तो पैगंबर अकरम ने ये दलील उनके सामने रखी कि अच्छा ये बताओ कि अगर बगैर बाप के पैदा होना अल्लाह या अल्लाह का बेटा होने पर दलालत करता है, तो ज्यादा हक तो हजरत आदम को है। ईसा तो बगैर बाप के पैदा हुए और हजरत आदम तो दोनों के बगैर पैदा हुए, ना मां है ना बाप, तो फिर हजरत आदम को अल्लाह का बेटा, बहुत बड़ी दलील थी। लेकिन अब जब कोई न माने तो उसका फिर कोई इलाज नहीं है। हुजूर ने समझाया, दलाइल दिए, लेकिन बावजूद उसके नसारे नजरान ये बात मानने के लिए आमादा न थे। लिहाजा ये आयत उतरी कि अब इनको समझाने से कोई फायदा नहीं, अब इस्तिदलाल और दलाइल देने से कोई फायदा नहीं। फमन हाजक फीह मिन बाद मा जाअक मिनल इल्म, अब इनसे कह दो कि जब दलील आ चुकी, हुज्जत आ चुकी और सब कुछ आने के बाद भी तुम नहीं मानते हो, फकुल तालो नदु अबनाना व अबनाकुम, अच्छा अब अगर नहीं मानते तो देख लेते हैं कौन सच्चा है कौन झूठा है। एक काम करो, फकुल तालो नदु अबनाना व अबनाकुम, अपने बेटे लेकर आओ,
اور پیغمبر اکرم سے کہا گیا کہ آپ ان سے کہیں ہم اپنے بیٹے لاتے ہیں. وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ، تم اپنی عورتوں کو لے کر آؤ، ہم اپنی عورتیں لے کر آتے ہیں. وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ، تم اپنے نفوس لے کر آؤ، اپنی جانیں لے کر آؤ، ہم اپنی جانیں لے کر آتے ہیں. اور پھر کریں گے کیا؟ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ، پھر مباہلہ کریں گے، پھر بد دعا کریں گے اور دیکھیں گے کہ سچا کون ہے اور جھوٹا کون ہے. جو جھوٹا ہوگا اس کے حق میں بد دعا قبول ہو جائے گی، اور جو سچا ہوگا خداوند متعال اس کو فتح و نصرت اس کو عنایت کر دے گا. اب چونکہ چارہ تو تھا کوئی نہیں، پیغمبر اکرم نے کہا کہ تم اپنے سچے لے آؤ، ہم اپنے سچے لے آتے ہیں، ہم اپنے بیٹے تم اپنے بیٹے، ہم اپنی عورتیں تم اپنی، اور ہم اپنے نفوس تم اپنے. خیر اس بات پر وہ تیار ہو گئے کہ ٹھیک ہے، مباہلہ کرنے کے لیے ہم تیار ہیں، پتہ تو چلے کہ سچے کون ہیں. چونکہ نصارے نجران اپنے آپ کو سچا سمجھتے تھے کہ عیسائیت سچا مذہب ہے، ہم سچے ہیں، مسلمان جھوٹے ہیں، چونکہ یہ حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا نہیں مانتے. اور حضرت کو یقین تھا کہ اسلام ان الدین عند اللہ الاسلام، اسلام ہی واحد سچا اور حقیقی دین ہے. لہٰذا حضور کو یقین کامل تھا، اور خدا نے کہا کہ ان سے کہو کہ لے آئیں. اب جب یہ سب کہا گیا کہ سچے اکٹھے ہو جائیں ادھر سے بھی اور سچے آ جائیں مسلمانوں کی طرف سے بھی، خداوند متعال نے اس میں بہت کھلی ایک اجازت دے دی کہ چونکہ جمع کے سیغے ہیں، ابنانا کے لیے بھی اپنے بیٹے لے آئیں، جتنے بیٹے ہیں جا سکتے ہیں، نساءنا میں جتنی عورتیں ہیں جا سکتی ہیں، انفسنا میں جتنے نفوس ہیں جا سکتے ہیں. شرط یہ ہے کہ جو جائے وہ سچا ہو. سچوں نے جانا ہے، چونکہ جس نے زندگی میں ایک دفعہ بھی جھوٹ بولا ہے وہ اگر جائے گا ہو سکتا ہے اس بد دعا کا حصہ وہ خود بن جائے اور خود تباہ و برباد ہو جائے، چونکہ وہ تو سچا نہیں ہے. اور جو اپنے آپ کو سچا سمجھتے تھے اندر سے وہ بھی یہ جانتے تھے کہ ہم جانے کے قابل نہیں ہیں. ہو سکتا ہے تب وہ سچ بولتے ہو لیکن ماضی میں سچ نہ بولتے ہو. لہٰذا ضروری یہ تھا کہ جب اللہ نے کہا کہ تم اپنے سچے لے کر جاؤ، وہ اپنے سچے لے کر آئیں، اب ضروری یہ تھا کہ وہ سچے جائیں کہ جنہوں نے زندگی میں کبھی جھوٹ نہ بولا، اور جو جانے کے لیے تیار ہوئے وہی صدیق اور صدیقہ بنے، چونکہ انہوں نے زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولا تھا. یہاں پر آپ کی خدمت میں ایک اور چیز عرض کر دوں، اور وہ یہ کہ پیغمبر اکرم نصارے نجران کو دین اسلام کی حقانیت بتاتے رہے، اللہ سبحانہ و تعالی کی وحدانیت پر قائل کرتے رہے، قرآن پڑھتے رہے، آیات سناتے رہے، تلاوت قرآن کرتے رہے، لیکن نصارے نجران نہ مانے، اقرار نہ کیا، تسلیم نہ کیا. اب جو یہ کہتے ہیں کہ ہمارے لیے بس قرآن کافی ہے، حسبنا کتاب اللہ، ہمارے لیے کتاب کافی ہے، قرآن کافی ہے، ہمیں اور کچھ نہیں چاہیے. ارے بھائی، قرآن تو خود اس کے لیے کافی نہیں ہے کہ جس پر اترا ہے. 1400 سال کے بعد آپ اگر یہ کہتے ہیں کہ حسبنا کتاب اللہ، ہمارے لیے کتاب کافی ہے، آپ کے لیے کتاب کیسے کافی ہو سکتی ہے کہ جس پر کتاب اتری ہے، جس کے قلب مقدس پر قرآن اترا ہے؟ جب قرآن اس کے لیے کافی نہیں، اگر کافی ہوتا تو قرآن حکیم کی تلاوت تو کر رہے تھے، آیات تو سنا رہے تھے، اور نصارے نجران اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھے. اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کافی نہ تھا. اگر قرآن کافی ہوتا تو بات ختم ہو جاتی، وہ اللہ کی توحید کو مان لیتے، قرآن کی آیات کو سن کر وہ نصارے نجران اپنے دعوے سے پیچھے ہٹ جاتے اور اسلام قبول کر لیتے. لیکن تاریخ گواہ ہے، شیعہ اور سنی سب نے یہ لکھا کہ نصارے نجران نے قرآن کو تسلیم نہ کیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ فقط قرآن کافی نہ تھا، نہ ہے، اور نہ قیامت تک کے لیے ہوگا. اب اپنے دعوے کو سچا ثابت کرنے کے لیے کہ اللہ ہی وحدہ لا شریک ہے، مباہلہ ہوا، اور مباہلہ میں قرآن کے ساتھ پیغمبر اکرم نے کنہیں اپنے ساتھ لیا؟ اہل بیت کو لیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کامیابی چاہیے ہے کسی بھی میدان میں، چاہے وہ دنیا ہو، چاہے وہ آخرت ہو، چاہے وہ اپنے دعوے کو سچا ثابت کرنا ہو، دونوں کو ساتھ رکھا جائے گا تو کامیابی ملے گی. قرآن بھی ہوگا، اہل بیت بھی ہوں گے. اگر فقط قرآن کافی ہوتا تو نصارے نجران کے ساتھ مباہلہ کی نوبت نہ آتی. اس کا مطلب یہ ہے، اہل بیت کو تیار کرنے کا مطلب یہ ہے کہ فقط قرآن کافی نہیں ہے. اور پیغمبر اکرم نے تو یہ بھی ارشاد فرمایا، انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و عترتی اہل بیتی، دیکھو تمہاری ہدایت کے لیے میں دونوں چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں،
ایک اللہ کی کتاب اور ایک میرے اطرت اہل بیت. اگر دونوں کے ساتھ متمسک رہو گے تو کامیاب رہو. اگر یہ کہو گے کہ ہمارے لیے قرآن کافی، اہل بیت کی ضرورت نہیں، تو بھی گمراہی ہے. اور اگر یہ کہو کہ ہمیں قرآن کی ضرورت نہیں، یہ بھی گمراہی ہے. چونکہ نہ قرآن اہل بیت سے جدا ہے اور نہ اہل بیت قرآن سے جدا ہے. القرآن مع علی و علی مع القرآن. قرآن علی کے ساتھ، علی قرآن کے ساتھ، قرآن فاطمہ کے ساتھ، فاطمہ قرآن کے ساتھ، قرآن حسن کے ساتھ، حسن قرآن کے ساتھ، قرآن حسین کے ساتھ، حسین قرآن کے ساتھ. چونکہ ان کا قول، ان کا فعل حقیقت قرآن ہے، قرآن کی عملی تفسیر ہے. لہذا جب بات نہ بنی تو نصارے نجران کے ساتھ مباہلہ طے پایا کہ ٹھیک ہے میدان میں آ جاؤ، دیکھ لیتے ہیں سچا کون ہے اور جھوٹا کون ہے. اب یہاں پر چونکہ یہ آئے مجیدہ مدینہ میں اتری ہے، مدینہ بھرا تھا اپنے آپ کو سچا کہنے والوں سے. اب کسی سے بات کر لیں، کون کہتا ہے کہ میں جھوٹا ہوں. لہذا اب بات تھی کہ پتا چلے کہ سچا کون ہے. کون کون جانے کے لیے تیار ہوگا؟ یقیناً کچھ امیدوار تو ہوں گے کہ ہم بھی صادق، صدیق اور صدیقہ کے مصداق ٹھہریں کہ ہم سچے ہیں. پیغمبر اکرم نے جن افراد کو اپنے ساتھ لیا، شیعہ اور سنی علماء دونوں نے، مورخین دونوں نے یہ لکھا ہے کہ فقط 5 نفوس گئے نصارے نجران کے مقابلے میں. اور حالت کیا تھی؟ پیغمبر اکرم آگے آگے ہیں، امام حسن مجتبی کو اپنی انگلی پکڑائی ہے، سید الشہداء کو اپنے سینے کے ساتھ لگایا ہے، خاتون قیامت کو اپنے پیچھے درمیان میں رکھا ہے، اور ان کے پیچھے علی حیدر کرار علیہ الصلوۃ والسلام. یہ 5 نفوس نکلے. پیغمبر اکرم نے مدینہ سے کسی اور کو نہیں لیا، حالانکہ گنجائش تو تھی. چونکہ عربی زبان میں ایک واحد کا صیغہ ہے، ایک تثنیہ کا ہے کہ جو 2 کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور ایک جمع کے لیے کہ جس میں 3 یا 3 سے زیادہ آ سکتے ہیں. اب ابناءنا، نساءنا، انفسنا سب جمع کے صیغے ہیں. بیٹے جتنے آ جائیں، عورتیں جتنی آ جائیں، انفسنا نفوس جتنے آ جائیں. لیکن تاریخ گواہ ہے بیٹوں کی جگہ پیغمبر اکرم نے حسن و حسین کے علاوہ کسی کو نہیں لیا. اس کا مطلب یہ کہ حسن و حسین آئے مباہلہ کے تحت پیغمبر اکرم کے بیٹے ہیں، اسی لیے فرزند رسول کہا جاتا ہے. نساءنا کی جگہ پیغمبر اکرم نے کسی کو نہیں لیا سوائے خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے. کسی کو نہیں لیا، حالانکہ ازواج بھی تھیں، مدینہ کی دیگر خواتین بھی تھیں، اور صیغہ بھی جمع کا تھا، جتنی عورتیں آ سکے، جتنی سچی عورتیں سب آ سکے. لیکن پیغمبر اکرم نے کسی اور کو نہیں لیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہو سکتا ہے سچی عورتیں مدینہ میں ہوں، لیکن ضروری نہیں ہے کہ انہوں نے زندگی بھر سچ بولا. اگر زندگی میں ایک مرتبہ بھی جھوٹ بولا ہے تو اب ان پر لفظ صدیقہ ثابت نہیں ہوتا. چاہیے یہ تھا کہ وہ ہو جس نے زندگی میں جھوٹ نہ بولا ہو، اور پیغمبر اکرم نے سوائے خاتون جنت کے کسی اور کو نہیں لیا. فقط جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو لی، فقط ایک عورت لی، حالانکہ گنجائش تھی. اور جب بات انفسنا کی آئی، اپنے نفوس لے آؤ، اپنی جانیں لے آؤ، اپنے مرد لے آؤ. اب یہاں بھی جمع کا صیغہ ہے، اور جتنے مرد جانا چاہیں پیغمبر اکرم کی طرف سے جا سکتے ہیں. اور مردوں کی ایک طویل فہرست ہے، صحابہ کرام کی ایک طویل فہرست ہے. آخری حج کے موقع پر تو آپ جانتے ہیں کہ 1.25 لاکھ حاجیوں کا مجمع، اور اکثریت صحابہ کرام جو مدینے میں موجود تھے سب جا سکتے تھے، جمع کا صیغہ ہے. لیکن پیغمبر اکرم نے کسی کو نہیں لیا ساتھ سوائے علی ابن ابی طالب کے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب بات نفوس کی آتی ہے، جب بات نفس کی آتی ہے، تو پیغمبر اکرم نے علی ابن ابی طالب کو ساتھ لے کر یہ ثابت کر دیا کہ علی ہی نفس رسول ہے. علی حیدر کرار کے علاوہ کوئی نفس رسول ہونے کا مصداق نہیں ہے. نفس رسول علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام ہی ہے. اب اگر کوئی کسی اور کو مانے، یا اس مقام پر رکھے، یا جانشین پیغمبر مانے، یا وارث پیغمبر مانے، چونکہ نفس رسول تو علی حیدر کرار ہے. اور جو نفس رسول ہے، جو وارث پیغمبر ہے، جو وصی پیغمبر ہے، جو جانشین پیغمبر ہے، یقیناً سارے حقوق اسی کو حاصل ہے. وہ خلافت ہو یا وہ امامت ہو بعد از پیغمبر، وہی اس کا حق رکھتا ہے، چونکہ وہ نفس پیغمبر ہے. اور حضور اس کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ لحموں کا لحمی، دموں کا دمی، تمہارا خون میرا خون،
تمہارا گوشت میرا گوشت، تو مجھ سے ہے میں تجھ سے ہوں. انفسنا کی جگہ کسی کو نہیں لیا، علی ابن ابی طالب، علی حیدر کرار کو. اب بتانا یہ خداوند متعال یہ چاہتا تھا اس آیت میں، چونکہ پیغمبر تو وہی کرتے ہیں جو خدا کہتا ہے اپنی مرضی سے، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. اپنی مرضی سے تو پیغمبر کچھ نہیں کرتے، جو کرتے ہیں وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی وحی ہوتی ہے. لہٰذا خدا نے جب کہا کہ سچے لے کر جاؤ ان کے مقابلے میں، اب پیغمبر اکرم نے ان 4 کو اپنے ساتھ لیا اور 5ویں پیغمبر خود تھے. گویا تاریخ نے دیکھا، دنیا نے دیکھا، چشم فلک نے دیکھا کہ اگر کوئی سچے قرآن کی نظر میں ہے، اگر کوئی صدیق اور صدیقہ قرآن حکیم کی نظر میں، اللہ کی نظر میں ہے، مصطفیٰ کی نظر میں ہے، تو وہ فقط 5 تن پاک ہے. ان کے علاوہ کوئی سچا نہیں ہے. اگر ہوتا تو مباہلہ میں حضور لے کر جاتے، چونکہ آیت میں گنجائش تھی، لیکن فقط ان 4 کو ساتھ لیا. 5ویں حضور خود ہیں اور لے کر چلے، اور چلنا بھی بہت خوبصورت ہے، چلنے کا انداز بھی بہت پیارا ہے. جیسے میں نے عرض کیا پیغمبر خود آگے ہیں، امام حسن کو اپنی انگلی پکڑائی ہے، حسین ابن علی کو سینے کے ساتھ لگایا ہے، خاتون قیامت کو پیچھے رکھا ہے، اور علی حیدر کرار آخر میں ہے. سمجھیے اس ترتیب کو ذرا سمجھیے، چلنے کا انداز ذرا دیکھیے. چونکہ خدا اور خدا کے پیغمبر کا کوئی عمل، کوئی فعل، کوئی قول بغیر حکمت کے نہیں ہوتا، اس میں حکمت ہے. یہ چلنے کا انداز بھی اپنے اندر ایک بہت بڑی حکمت رکھتا ہے. خاتون قیامت کو درمیان میں رکھا، ایک مرکز بنایا. اور حدیث قصہ میں آپ سنتے ہیں کہ جب تعارف کے لیے کہا گیا، جب حضرت جبرائیل نے اور ملائکہ نے کہا کہ یا رب ومن تحت القصہ، اے اللہ یہ چادر کے نیچے کون ہے، تو خداوند متعال نے جو تعارف کرایا، جو مرکزی نقطہ، جو مرکزی ہستی، جو مرکزی شخصیت وجہ تعارف قرار دی، وہ جناب سیدہ ہے. کیا فرمایا؟ ہم فاطمہ تو و ابوہا و بعلہا و بنوہا. یہ چادر کے نیچے جو ہیں فاطمہ ہیں، ان کے بابا ہیں، فاطمہ کے شوہر ہیں، اور فاطمہ کے بیٹے ہیں. یہ نہیں کہا کہ اس میں میرا رسول ہے، رسول کی بیٹی ہے، رسول کا داماد ہے، رسول کے نواسے ہیں. حالانکہ چاہیے تو یہ تھا، حضور کا مقام و مرتبہ سب سے بلند ہے، حضور کے حوالے سے، حضور کے نام سے تعارف ہوتا، وجہ تعارف رسالت مآب ہوتے. لیکن جب تعارف کرایا جناب سیدہ کو مرکزی حیثیت قرار دی، چونکہ اہل بیت کا تعارف ہو رہا تھا، اور پیغمبر نے یہ فرمایا تھا نا کہ ہم اہل بیت النبوہ و معدن الرسالہ، یہی میرے اہل بیت ہے، یہی رسالت کی کان ہے. تو جو چادر کے نیچے تھے وہی اہل بیت تھے، اور جو اہل بیت ہے ان کا تعارف کرایا، اور وجہ تعارف جناب سیدہ کا کائنات کو رکھا. فاطمہ ہیں، ان کے بابا ہیں، ان کے شوہر ہیں، ان کے بیٹے ہیں. چونکہ مرکزی حیثیت جناب سیدہ کو قرار دی تاکہ دنیا کو پتا چل جائے کہ اہل بیت ہونے کا حق انہیں ہے جو فاطمہ کے رشتہ دار ہیں، فاطمہ کے بابا ہیں، ان کے شوہر ہیں، ان کے بیٹے، یہ اہل بیت ہیں. رسول کے رشتہ دار اہل بیت میں نہیں ہیں. رسول کے رشتہ دار سب کچھ ہو سکتے ہیں، لائق عزت و احترام ہو سکتے ہیں، اہل بیت نہیں ہو سکتے. چونکہ اہل بیت وہ ہیں جن کی رشتہ داری فاطمہ کے ساتھ ہے، فاطمہ کے بابا، ان کے شوہر، ان کے بیٹے، یہ اہل بیت ہیں. چونکہ وہاں بھی وجہ تعارف خاتون قیامت کو رکھا، اور مباہلہ میں بھی بی بی کو درمیان میں رکھا. آگے رسول ہیں، پیچھے امیر المؤمنین ہیں، اور حسنین کریمین رسول اللہ کے ساتھ ہیں. خاتون جنت کو درمیان میں رکھ کر یہ بتایا کہ مرکزی نقطہ، مرکزی شخصیت حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ، مرکزی درمیان میں ہے، مرکزی نقطہ ہے. اور درمیان میں ہونا اس بات کی بھی دلیل ہے کہ فاطمہ کو وہ حیثیت حاصل ہے، ایک قدم آگے بڑھ جائیں تو سرحد رسالت ہے، ایک قدم پیچھے ہٹ جائیں تو سرحد امامت ہے. رسالت و امامت کے درمیان جو ہستی ہے اسے فاطمہ الزہرا کہتے ہیں. یہ 5 چلے، اور چلنا کتنا عجیب تھا. آسمان نے دیکھا، چشم فلک نے دیکھا، ملائکہ نے دیکھا، جن و انس نے دیکھا، پورے مدینے نے دیکھا، جو جو اللہ کی مخلوق دیکھ سکتی تھی سب نے دیکھا کہ آج سب سے زیادہ سچ بولنے والے، زندگی میں جنہوں نے کبھی جھوٹ نہ بولا ہو، آج وہ نصارے نجران کے مقابلے میں جا رہے. اس کا مطلب یہ کہ مدینہ میں اور کوئی ایسا نہ تھا جس نے زندگی میں کبھی جھوٹ نہ بولا ہو. اگر کوئی ایسا ہوتا تو معاذ اللہ یہ آپ اور میں تو ڈسکریمنیشن کر سکتے ہیں، آپ اور میں تو تعصب کر سکتے ہیں،
रसूल खुदा माज़ल्लाह उनसे बईद है कि तासुब करते, अपने घर वालों को लेकर चलते और अपने दोस्तों को, अपने यारों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने असहाब को न लेके जाते। चूंकि खुदा ने तो गुंजाइश रखी है कि जो आ सकता है, शर्त यह कि वो सच्चा हो। लिहाजा पैगंबर अकरम डिस्क्रिमिनेशन करने वाले तो नहीं कि अकरबा परवरी करें, अपने रिश्तेदारों को लेकर जाएं, घर वालों को लेकर जाएं और किसी को छोड़ दें। माज़ल्लाह, जब आयत में गुंजाइश है तो पैगंबर ने यकीनन लेना था। शर्त यह थी, अल्लाह की जानिब से शर्त यह रखी गई थी कि हर कोई जा सकता है, शर्त यह है कि वो सच्चा हो। अब आप बताइए कि जो खुदा की नजर में सच्चे हैं वो कौन है, और जो अपने आप को सच्चा कहने वाले हैं वो दुनिया में एक कसीर तादाद हो सकती है, हमें उससे कोई बहस नहीं है। हो बेशक सच्चे हो, अपनी नजर में सच्चे हो, दूसरों की नजर में सच्चे हो, लेकिन कुरान जिन्हें सच्चा कहता है वो मर्दों में अली हैं, हसनैन करीमैन हैं, पैगंबर अकरम है, और औरतों में फकत खातून जन्नत है, औरतों में फकत हजरत फातिमा सलामुल्लाह अलैहा है। अगर सिद्दीका का लकब किसी के लिए कुरान ने रखा है तो वो कोई और नहीं, हजरत फातिमा सलामुल्लाह अलैहा। और इनकी सदाकत की दलील ये है कि जब ये इधर से 5 चले, उधर से नसारे नजरान इकट्ठे हुए, चूंकि मुबाहला करना था, बद्दुआ करनी थी। जब इधर से ये चले तो उनका जो सरदार था उसकुफ और उनके दीगर जो पादरी थे, उन्होंने कहा कि देखो, अगर मुस्तफा अपने दावे में सच्चे हैं, अगर इनका दिल इस बात पर यकीन रखता है कि ये सच्चे हैं, तो ये अपने घर वालों को लेकर आएंगे, और अगर माअज़ल्लाह जर्रा बराबर भी इन्हें शक है इस्लाम के सच्चा होने में, तो ये दोस्तों को और अफराद को भी लाएंगे। चूंकि बद्दुआ में जब अगर कबूल होती है, अजाब नाजिल होता है, तो रसूल खुदा कभी नहीं चाहेंगे कि इनके घर वालों पर अजाब नाजिल हो, ये चाहेंगे कि दूसरे उसका निशाना बने। लेकिन अगर घर वालों को लेकर आए, इसका मतलब यह कि ये सच्चे हैं। अगर घर वालों को लेकर आए, इसका मतलब यह है कि इनके मुकाबले में न जाना। जब ये करीब आए, इधर से 5 चले, अल्लाह के बताए हुए सच्चे चले, कुरानी सच्चे चले, और उन्होंने देखा आते हुए, तो उनका सरदार ये कहने लगा, अल्लाह अकबर, कहने लगा खबरदार इनके साथ मुबाहला न करना, खबरदार इन 5 के मुकाबले में ना आना, खबरदार इन 5 जो सच्चे हैं इनके मुकाबले में ना आना। मैं वो हस्तियां देख रहा हूं कि अगर ये इन पहाड़ों से कहें कि अपनी जगह छोड़ दो, तो एक लम्हा नहीं लगेगा वो पहाड़ अपनी जगह से हट जाएंगे। अल अज़मतु लिल्लाह। वो हस्तियां देख रहा हूं, उनका सरदार, आखिर जाहिर है वो आलिम था, उसकी मारिफत थी, वो चीजों को देख सकता था। उसने कहा खबरदार इनके मुकाबले में ना आना। अब मैं आपसे आपकी खिदमत में ये अर्ज करता हूं, और इसी पर आज की अपनी गुफ्तगू को तमाम करूंगा, बात लंबी ना हो जाए, कि वो पैगंबर अकरम के साथ तो मुबाहसा कर चुके थे। मस्जिद नबी में तो उनका कई रोज आना जाना था। वो अली इब्न अबी तालिब को भी देख चुके थे, वो पैगंबर अकरम को भी देख चुके थे, वो हसनैन करीमैन को भी देख चुके थे। चूंकि मस्जिद में आना जाना, बहसो तमीज तो होती रही, पता नहीं कितने दिन वो आते रहे और बातचीत होती रही। मदीना में उन्होंने कयाम किया और हर रोज मस्जिद में आते और पैगंबर से बहस करते, ईसा अल्लाह का बेटा है, पैगंबर न मानते। कितने दिन ये बात चलती रही। अब वो जानते थे, पहचानते थे पैगंबर को भी, अली इब्न अबी तालिब को, हसनैन करीमैन को भी पहचानते थे। उसका ये कहना कि मैं वो चेहरे देख रहा हूं या मैं वो हस्तियां देख रहा हूं, कि अगर ये पैगंबर अकरम और इनके घर वाले, अगर ये हस्तियां, ये आने वाले पहाड़ों को कहें कि हट जाओ तो हट जाएंगे, मैं कहूंगा कि ये हस्तियां तो वो पहले भी देख चुके थे। वो नूरानी हस्तियां तो वो मस्जिद में भी देख चुके थे। उसने मस्जिद में नहीं कहा कि इनके मुकाबले में ना आना, उसने मस्जिद में ये नहीं कहा कि इनसे मुबाहला ना करना। आज क्यों कह रहा है? इसका मतलब यह है कि कोई हस्ती मौजूद है उन 5 में जो मस्जिद में न होती थी, आज मौजूद है मुबाहला के मैदान में, और वो हस्ती खातून जन्नत, खातून कयामत, हजरत फातिमा-तुज़-ज़हरा की। यानी उसको भी ये पता था कि ये बीबी वो है कि अगर ये पहाड़ों को कह दें कि हट जाओ अपनी जगह से, ये सिद्दीका है, अल्लाह ने इसे सिद्दीका बनाया है। अगर ये कहें तो खुदा इस बीबी के कहने की लाज रखेगा। और कितने ऐसे मकामात हैं, दामन वक्त में गुंजाइश नहीं कि मैं वो सब आपकी खिदमत में तज़किरा करूं। सिद्दीका वो उसे कहते हैं कि जो जो बात कह दे वो हो जाए।
حسنین کریمین کہتے ہیں اما ہمارے کپڑے کدھر ہیں؟ بچوں نے عید کے کپڑے، عید کا لباس پہنا ہے۔ فرمایا تمہارے کپڑے درزی کے پاس ہیں، حالانکہ دنیا جانتی ہے درزی کے پاس نہ تھے۔ صدیق اور صدیقہ وہ کہتے ہیں جو کہہ دیں وہ ہو جائے۔ ادھر بی بی نے کہہ دیا، ادھر درزی کپڑے لے کر رضوان جنت لے کر آ گیا۔ سچا اسے کہتے ہیں قرآنی سچا، قرآنی صدیق، قرآنی صدیقہ وہ ہے کہ جو ان کے منہ سے نکل جائے وہ ہو جائے، پھر انتظار نہ کیا جائے، جو وہ کہہ دیں وہ ہو جائے۔ ما تشاؤون الا ان یشاء اللہ، ان کی یہ وہی چاہتے ہیں جو خدا چاہتا ہے، خدا وہی چاہتا ہے جو یہ چاہتے ہیں۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ جنہیں قرآن نے سچا کہا، جو قرآن کی نظر میں سچے، جو قرآنی سچے، قرآن کی آیات جن کی سچائی کے قصیدے پڑھیں، افسوس یہ ہے کہ بعد از پیغمبر انہی سے کہا گیا کہ گواہ لاؤ، جسے قرآن سچا کہہ رہا ہے۔ اصحاب پیغمبر جانتے ہیں، مدینہ کے لوگ جانتے ہیں کہ یہ فقط یہ تھے جو نصارے نجران کے مقابلے میں گئے، ان سے بڑھ کر سچا کوئی نہیں ہے۔ افسوس یہ ہے کہ انہی سے کہا گیا کہ گواہ لاؤ۔ جب قرآن ایک کو سچا کہتا ہے پھر گنجائش نہیں ہے کہ ان سے گواہ مانگا جائے۔ جس بی بی کو قرآن سچا کہہ دے، یہ اس بی بی کی توہین ہے کہ اسے کہا جائے کہ گواہ لاؤ۔ وہ قرآن کے مطابق سچی ہے۔ اب کسی غیر معصوم کو یہ جرت نہیں ہونی چاہیے کہ وہ اس بی بی سے کہے کہ گواہ لاؤ کہ جو قرآن جسے سچا کہے۔ 1400 سال سے شیعہ اگر روتے ہیں تو دیکھیں تو صحیح کہ تاریخ میں ہوا کیا ہے۔ فقط یہ بات کتنی گراں گزری ہوگی اس بی بی کے قلب مقدس پر کہ جسے قرآن سچا کہے اور ایک عام انسان اس سے کہے کہ گواہ لاؤ۔ کیا یہ کم اہانت ہے؟ کیا یہ کم توہین ہے؟ اچھا پھر گواہ بھی لائے گئے، گواہ بی بی نے پیش کیے، کہا اچھا پہلے قرآن کی آیات پیش کی، جب فدق کا دعویٰ کیا کہ یہ میرے بابا کی جائیداد تھی، فدق پر انشاءاللہ آئندہ آنے والے دلوں میں ہم گفتگو کریں گے کہ فدق کیا تھا اور کیسے خاتون جنت کی ملکیت میں تھا۔ جب دعویٰ کیا تو کہا یہ آپ کا نہیں، یہ قرآن کی آیات پڑھی، وراثت ثابت کی کہ یہ میرا ورثہ ہے، میرے بابا مجھے ہبہ کر کے دے کر گئے۔ نہیں مانا، کہا گواہ پیش کرو۔ اب خاتون جنت نے گواہ پیش کیے۔ اللہ اکبر، کیا یہ کم مصائب ہے اس بی بی کے لیے کہ جو سچی ترین بی بی ہے اس کی بات کو جھٹلایا گیا؟ کہا نہیں مانتے ہم۔ تحریر پیش کی، نہیں مانا۔ کہا گواہ پیش کرو، گواہ پیش کیے۔ کہا علی میرے گواہ ہیں، حسنین کریمین میرے گواہ ہیں، میرے بچے میرے گواہ ہیں، ام ایمن میری گواہ ہے، غلام کو بھی گواہ کے طور پر پیش کیا۔ اب یہاں پر قیامت ہے۔ یہ ایک جملہ کائنات کا مصائب ہے، اس ایک جملے میں کہ قرآن جنہیں سچا ثابت کر چکا تھا، نصارے نجران جنہیں سچا مان چکے تھے ان کے مقابلے میں نہ آئے، غیر مسلم جنہیں سچا مان چکے تھے ان کے مقابلے میں نہ آئے۔ ایک مسلمان کہتا ہے نہیں ہم تمہارا دعویٰ نہیں مانتے، تمہارے گواہ نہیں مانتے، علی تمہارے شوہر ہیں، شوہر تمہارے حق میں گواہی دیں گے۔ استغفر اللہ۔ جسے قرآن سچا کہے، علی ابن ابی طالب، کہا ہم علی کی گواہی نہیں مانتے، علی شوہر ہیں تمہارے حق کی بات کریں گے۔ کہا ہم حسنین کی گواہی نہیں مانتے، بچے ہیں۔ کہا ہم ام ایمن کی گواہی نہیں مانتے، کنیز ہے، غلام کی گواہی کو بھی۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ ساری زندگی شیعوں کے رونے کے لیے یہ ایک بات کافی ہے کہ جنہیں قرآن نے سچا کہا ہو، ایک لمحے میں ان کی سچائی کو جھٹلایا گیا، ایک لمحے میں ان کی گواہی کو قبول نہیں کیا گیا۔ اب خاتون جنت نے گریہ شروع کیا، رونا شروع کیا۔ یہ بات کس طرح سے قلب مقدس پر تیر بن کر لگی ہوگی کہ جو سچی ترین بی بی ہے اسے جھٹلایا گیا، اس کی بات کو نہ مانا گیا۔ علی حیدر کرار کے جو صدیق اکبر ہیں ان کی گواہی کو جھٹلایا گیا۔ تاریخ یہ کہتی ہے کہ وہاں سے روتی ہوئی بی بی نکلی، دربار سے روتی ہوئی نکلی۔ اب میرا دل یہ کہتا ہے کہ ایک طرف حسن ہوں گے، ایک طرف امام حسین ہوں گے،
اور دونوں شہزادے رو رو کر کہتے ہوں گے اے مہادر گرامی کیوں روتی ہو، کس نے رلایا ہے، رونے کا سبب کیا ہے، گریے کے سبب کیا ہے؟ اور تاریخ یہ کہتی ہے کہ ایک لمحے میں سچائی کو جھٹلایا جانا قیامت بن کر گرا قلب مقدس پر، جس کی طہارت کی گواہی قرآن دیتا ہو، جسے قرآن سچا کہتا ہو، ایک لمحے میں پل بھر میں اس کی سچائی کو جھٹلایا گیا۔ حالت یہ تھی کہ جب اپنے گھر آ کر بی بی اپنی مسند پر بیٹھتی ہے تو جناب زینب دیکھتی ہے کہ ایک مستور، ایک خاتون میری ماں کی مسند پر بیٹھی ہے، تو بی بی زینب کہتی ہے کہ اے خاتون تو جانتی نہیں یہ مسند کس کی ہے، یہ مسند تو میری ماں کی ہے، یہ بیٹھنے کی جگہ تو میری ماں کی ہے، یہاں نہ بیٹھ۔ عزادارو یہ کہنا تھا کہ بی بی نے جب اپنی بیٹی کی جانب دیکھا، اپنے چہرے سے پریشان بال ہٹائے، کہا زینب پہچان، یہ کوئی اور خاتون نہیں، یہ تیری ماں ہے۔ حالت یہ ہے کہ کچھ گھنٹے جو دربار میں گئی، میری سچائی کو جھٹلایا گیا، میرے بال جو سیاہ تھے اب سفید ہو چکے۔ زینب حالت یہ ہو گئی ہے کہ تو مجھے پہچان نہیں سکی۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ خدایا ہماری قلیل سی عبادت اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول